والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي تخلق النعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وعلى ذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. واجبت کریم حضرات کرام، سورہ المائدہ اور دی آیت نمبر 118 میں تھوڑے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت دے پڑھن دا سبب اللہ دے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا واقعہ جہاں میں اپنی اور تہاڈی یاد دہانی دی بیان کرنا ضروری سمجھدا۔ اس پیغمبر نے کروڑاں درود و سلام ہے اللہ دے اُتے، میرے اور تہاڈے کس طرح اپنے آپ کو غم کرایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک رات اس آیت کو پڑھیا، ہاتھ اٹھائے، دعا منگی، روئے، فجر تک روندے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جا کے میرے پیغمبر کو پوچھ بھی کیوں رویا؟ اور میں اپنی امت دا خیال آیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت لیے قرآن دسلا کہنا اس دن خدا دی عدالت ہونی ہے، امت کھڑی ہونی ہے، جہنم پر کھڑیا ہونا۔ اس بار اس وقت کو یاد کر کے میں انہوں دی نجات واسطے اللہ دے حضور روندا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے جبریل تم اللہ دے رسول میں اطلاع دے بے میں تینوں تیری امت دے بارے غمناک نہیں کروں گا، خوش کر دوں گا، تینوں راضی کروں گا۔ اس طرح امام ابن کثیر اپنی تفسیر تے لکھ لے بے سعد دی بڑی عجیب شان ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دی رات گزر گئی روندیاں اور اس آیت نوں دہراؤندیاں۔ بیان یہ ہویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری امت نے تینوں اللہ بنا لیا تو پوجتے رہے، تیرا تو قصور کوئی نہیں، اللہ کرلا جانتا کوئی قصور نہیں، مگر امت کے سامنے جنہاں تے منہ تے گل آوے جنہوں تسی پوجتے رہے وہ تے نال کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تے ناراض ہے۔ تو آخر تے پھر عیسیٰ علیہ السلام آندے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تم انہوں نے عذاب کریں تو تیرے بندے ہیں، کوئی دخل نہیں دے سکتا، تو مالک ہے، تیرے غلام ہے، جنت پہ یا دوزخ پہ کوئی چون و چرا نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تے جے بخش دے میں کہ تو غالب ہے، تیرے تے کوئی اور سپریم پاور نہیں جدا دباؤ جو چاہے کریں، مگر ہے تو حکیم اور دانا، کرنا تو یہ جو مناسب ہے۔ تو اس آیت کے بارے پہلا تو ایک جڑی بات ہے انہوں واضح کرنا کہ آیت بظاہر جڑی نا دین دی بات دے خلاف نظر آؤں گی، کیونکہ مشرکاں اور کافراں نہیں پیغمبر اس دن کہے بھی جے تم انہوں بخشنے میں تے آیا جنہاں اللہ بنایا ہوں، یہ گل کوئی نہیں۔ جدو دین پڑھیا ہوا بھی مشرکاں دی نجات نہیں ہونی تو عیسیٰ علیہ السلام پھر اس طرح کہن کہ دین دے سارے اصول سے پامال کرنے والی گل، مشرکاں دی تے جہنم ہے۔ اب تو بہت کچھ لوگوں نے لکھا، مگر صحیح گل دو یہ جڑی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت نقطے کی گل ہے جی تھوڑے سامنے، ورنہ تفہیم القرآن پڑھو، تدبر قرآن پڑھو، پاویں ہور سارا کوئی پڑھ لو، کسی دے پلے کوئی نہیں کیا کہ قیامت کی عدالت ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہو جے مشرکاں نہیں کہہ رہے بھی انہوں بخشنے میں تم بڑا غالب ہے اور بڑا دانا نہیں۔ قصہ یہ ہے بھی یہ مشرک جڑے ہیں انہوں دے بارے عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی علم نہیں بھی جنہوں نے اللہ منیا سی انہوں چ کنے زندگی توبہ کر کے مر گئے،
تے کنے جڑے اسے عقیدے تے مرے. یہ گل صرف اللہ جاندا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے. اس تو فرمایا بھی جے تو بخشیں تو غالب ہے، تو بخشنا انہوں نے ہی ہے جڑے تیری حکمت اور علم دے مطابق بخش دے لے کے. یہ وہ آ جڑے زندگی تائب ہو گئے. جے عذاب کریں تو وہ آ جڑے آخر تک تسلیس دے قائل رہے تینی خدا مندے رہے. اے بات امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ علیہ دی موتیاں نال بھی اگر تولیے تو یہ کم ہے، بہت بڑی بات ہے. ورنہ دین سارا ہی ہل جاتا کہ اللہ نے مشرکاں دے جنت حرام کی تھی اور کیا بھی انہوں نے بخشے نہیں ہونی. تو عیسیٰ علیہ السلام کہن جے تو انہوں نے بخش دے، انہوں نے نہیں بخشنا جڑے شرک تے رہ جڑے بچوں توبہ کر کے پہلا گمراہ سی مگر طائب ہو گئے. اے پڑھ دیا میں 269 صفحہ مجمع بیان علامہ طبرسی بھی ہے اور یہ فرماؤں دے کہ جڑا کیا گیا وقیل ان المان ان تعذبهم فبإقامتهم على کفر. اگر تم انہوں عذاب کریں تو عذاب پھر تو انہوں نہیں کرنا جڑے اپنے کفر سے ڈٹے رہے، توبہ نہیں کیتی، مرے کافر ہی مرے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَبِتَوْبَةٍ كَانَتْ مِنْهُ. کہ اگر تم انہوں بخشیں تو پھر انہوں نے بخشنا جنہوں نے توبہ کر لی. عن الحسن، حضرت حسن بصری کا قول ہے، دین دے مطابق بالکل چھٹ گیا کہ عذاب کریں تو انہوں نے تو کرنا جڑے شرک سے جمے رہے. اگر بخشیں تو وہی بخشے جانے ہیں جڑے طائب ہو گئے. اور یہ دلیل یہی ہے بھی انہوں نے بات یہ نہیں کیا کہ اگر تو بخشیں فإنک أنت الغفور رہی. حالانکہ جب بخشونا ہوتا نا پھر مناسب یہ سی بے جب تو بخشیں تو بڑی چنگی گل ہے، تو بخشن ہار اور مہربان نہیں. یہ سفارش ہو جاتی انہوں نے کافرانی جڑے جمے رہے. اس طرح نہیں کیا. یہ کیا فإنک أنت العزیز الحکیم، تو غالب بھی ہیں، قدرت تیری بہت کامل ہے، جو چاہے کرے کوئی دخل نہیں دے سکتا، مگر وہ نال حکیم ہی تو وہی فیصلہ کرنا جڑا بالکل قانون دے مطابق اور صحیح ہوندا. غلط کام کیوں کیتا؟ یعنی احتیاط دے طور عیسیٰ علیہ السلام آپ ہی کہندے ہیں بے جو بھی فیصلہ ہونا جنہاں دے عذاب دا ہونا تے جنہاں دے بخشے جان دا ہونا وہ تیریاں اپنیاں پاوراں ہونا حکمت نہ، بالکل بے اصولی نہیں ہونی. ہن گل جڑی سی مسئلے دے طور پہلاں تے یہ واضح ہوئی کہ اس ایپ سے بڑی الجھن ہے، اینوں حل کرنا بہت ضروری. اللہ دے رسول علیہ السلام جڑا میرے تواڈی انہاں روندے رہے، اس بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے تواڈے اندر بھی کوئی رمق حضور دی محبت دی ہونی چاہیے. اس مضمون میں دہراؤندا رہندا وقفے وقفے نہ، کیونکہ میری اور تواڈی انگیٹھی بجھ جائے نا حضور دی محبت جڑی کمی آ جائے تو اسلام نا دی کوئی شے نہیں رہ جائے. یہ دین سارا جڑا یہ عمارت صرف اس سے ہی کھڑی ہے کہ جڑا اللہ کی طرف ساڈا رہبر اور رہنما بن کے آیا اسی وہ محبت کریے، وہ شان پہچانیے، وہ شان لوگوں تک بھی پہنچائیے، اور چرچا کریے. اور تسی یقین جانو جلال افہام امام ابن قیم نے لکھی، یہ بھی سمجھو ایک ایسی کتاب لکھ گئے، اردو ترجمہ بھی ہے درود شریف چلی. 15 وجہ نہ انہوں نے ثابت کیتا کہ جڑا کرے نا اللہم صلی علی محمد یا ترجمہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، 15 وجہ انہوں نے گرامر دے لحاظ نہ کہ بے تو بڑا جھوٹ کوئی نہیں. صلاۃ رحمت ہے، رحمت جو آتے اسی گناہگاراں لئی منگتے ہیں، صلاۃ اچے لوگ نبی اور نیک لوگوں لیے. اور ایکو گل ہوندی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ نے دو کیوں کیا کہ ایسے لوگوں تے اللہ دی صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے. 15 وجہ ہن ایسے موقع نہیں ہوتا ساری پڑھن دے قابل ہے کہ صلاۃ بھائی بہت ہی ایک علیحدہ شاید جڑی رحمت نہ کوئی تعلق نہیں. رحمت نہیں گناہگاراں نہیں منگتے بل اللہ انہاں تے رحم کر رہے. یہ نیک لوگوں کا خاص مقام ہے کہ انہوں نے صلوات پڑھ دیں. تو صلوات دا اصل ترجمہ جڑا حضرت ابن عباس کیتا ابو العالیہ کہ انہوں نے پھر انہوں ثابت کیتا کہ صلاۃ دا اصل معنی ثنا ہے، تعریف کرنا. اس تو جدوں آیا کہ اللہ صلاۃ کردا، وہ پڑھدا پڑھدا کوئی نہیں، لوگ پڑھتے اللہ کیا درود پڑھدا. یہ بھائی اردو دا فطور ہے کہ درود بھیجتا یا درود پڑھدا، جتوں تسی انہاں سوالاں پھس گئے. اتنے پڑھن پڑھاؤن کی گل نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی شان بیان کرتا، فرشتیاں کی کتاباں کی ساری دنیا یسنی علیہ تعریف کرتا، ثنا. اور فرشتے بھی چرچا کر دے جتنے انہوں کی محفل ہوں آئے یہ ہوئی دس دے دنیا بڑے آئے مگر یہ کوئی نہیں جمیا. تو سانوں بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اللہ دے رسول علیہ السلام داد دینی ہے، شاباش کہنی ہے، تعریف کہنی ہے، تحسین اور آفرین. اسی نے بلے 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 کسی کھلاڑی نے اچھا کام کیتا، کسی جنہوں بلے بلے اپنی زبان چاہے عربی زبان جو صلوات ہوں یہ مفہوم یہ ہوتا. اس تو اللہ جنہوں بلے بلے کہے وہ فرشتے کیا وہ مقام کا کوئی اندازہ ہے؟ اے وہ کتاب پوری جلاء الافہام
رسول کریم علیہ السلام تے درود و سلام پہ لکھی ہے، اور سمجھایا بھی بھائی جڑا اسی محفلاں کر دیں کہ بعض ہو رہا ہوں اسی طرح اور بھی کوئی اجتماع ہوندے شروع سے ہی درود شریف پڑھ دیں، آخر تے پڑھ دیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث بھی فرمایا کہ وہ مجلس مسلمانوں واسطے افسوس دا باعث ہوگی دن قیامت جہدے وچ اللہ دا ذکر نہیں ہوا تے رسول علیہ السلام تے درود نہیں بھیجا گیا۔ وہ درود جڑا وہ دی جو پریکٹیکل شکل ہے، ایک زبان نہ سی اللہم صلی علی نے، جتھے کوئی عالم واز کر رہا وہ اصل درود بھیج رہا حضور تے کہ نبی علیہ السلام دا دین پھیلے، لوگ اس تے عمل کرن، کیونکہ جنیاں نے عمل کرنا سارے دی نیکیاں دے برابر حضور دے کھاتے ثواب جانا، اس تو ثواب بڑھا رہا ہے، حضور دی شان بڑھا رہا، حضور دا چرچا کر رہا۔ ایس درود نو بھی سمجھو کہ صرف اللہم صلی علی درود نہیں، اجتماع کرو، جلسے کرو، کتاباں لکھو، لوگوں بہ کے دین سناؤ، جمعے دے خطبے دیو، تاکہ انہاں گلاں دیو خود رسول کریم علیہ السلام دی گلاں جنہیں اس تے عمل کرن گے یہ زبان نہ سی بے اللہ تو سارے نبی دی شان بڑھا، وہ سچ مچ ہے کہ جنہیں وہ سن کے عمل کرن گے۔ خود اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی دی گل جڑی دس گیا نا کوئی اتنے جنہیں عمل کرن گے انہوں دے برابر انہوں ثواب ہونا۔ اس تو ایڈا درود عملی کہ جہاں دین نو پہنچاؤن دی کوشش کردا، اس تو دینی جماعتاں اور گروہ جنہوں نے اللہ نے توفیق دیتی ہے، خوشا مسجد و مدرسہ خان کاہے کہ در و باز کیل و کال محمد، او مسجد و مجلس و محفل جتھے اللہ دے رسول دی باتاں ہوندیاں اس تو زیادہ بہتر مقام دنیا کوئی ہے گا۔ تو اس تو یہو جی کوئی مجلس ہوئے کوئی موقع ہوئے مصرع کریا کرو، پہنچو تاکہ صحیح درود پڑھیا جا سکے۔ اللہم صلی علیہ وسلم نا ایک قولی وہ عملی ہے کہ تسی آپ دی بات اگے تو اگے پہنچاؤ، تواڈے کہہ دے ایک دو بھی عمل کرن لگ پائے وہ بھی تانوں بھی ثواب ملنا اور نال نبی علیہ السلام دے کھاتے چ منتقل ہو جانا۔ اس تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھدے کہ کیوں صحابہ تابعین نے حضور نو ثواب نہیں بخشیا، اے ہونا دے جی ثواب بخشو نبی پاک نو، کسے نہیں بخشیا، وہ جانتے سی بخشیے دے تج اگے نہیں پہنچ رہا۔ امتی جدوں کوئی کم کر رہا، میں واز کر رہا، تسی نماز پڑھنی ہے، کوئی قرآن، وہ دی ہر نیکی دے نال نال حضور دے کھاتے جا رہے، اپنے آپ دی محنت دا سرا اتنا بڑھ رہا ہے۔ اس تو ترجمہ بھی علماء نے کیتا عظم ہو اس دنیا جی حضور دی شان بڑھا، چرچے ہوندے جان دنیا اور یہ دین پہنچاؤن کی کوشش کرنی ہے۔ چرچے ایویں نہیں ہونے، کتاباں لکھو، جماعتاں بڑھاؤ، تواڈے دلاں نوں یہ گل لگ جائے پھر رسول اللہ دا کلمہ جڑا وہ پست ہو گیا، حضور دی گل یار نیویں ہو گئی، بے ایماناں دیاں گلاں ٹی ویاں تے آ گئیاں اور حضور دا دین دن 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 تھلے نوں جا رہا، یہ غم لگ جائے۔ اس بہت پیاری بات کہی، میرے رہنما اللہ میں کس زبان نال میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زبان سے بلا ادا، اے درود دی گل جے شکریہ ادا کرنے سی، میرے رہنما تیرا شکریہ بھلا کس زبان سے کروں ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا، تو آیا تو اندھیری رات روشن ہو گئی، ورنہ بڑے بڑے فلسفی ازدانات ٹھوکراں کھا رہے، نہ شروع دا پتہ پہ آئے کدھروں، نہ بعد دا پتہ پہ جانا کدھروں، نہ یہ پتہ پہ سی کد لیے آئے ہیں، سارے جہان دے علم بھی پڑھ گیا مگر یہ مت کرے۔ اس تو آدھا میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زبان سے بھلا ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دی، مگر ہویا کی ہے چنڈیاں لگ گئیاں، جلوس نکلے سارے، اتنے بھی اس بیچارے نے آخیا کہ حال یہ تیرے حسن خلق کی ایک رمک میری زندگی میں نہ مل سکے، ایک چٹکی بھی نہیں لبھی کہ اس مسلمان دے کردار کو حضور دی دین دا اثر ہے گا، بنگڑے پہ رہے، کھا پی رہے، تیرے حسن خلق کی ایک رمک میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، چنڈیاں لگیاں رونق ہو گئی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ اللہ دیکھ اپنے آپ کچھ نظر آؤں تیرے حضور دی گل، کیڑا دین تیرے کو رہ گیا، تو چنڈیاں لا کے خوش ہوتا پھر، تیرے حسن خلق کی ایک رمک میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ اے بے ایمانوں دے کام دے جڑا شیطان نے دھوکھا دیتا دے تسی محبت کر رہے ظالم ہے محبت، کوئی حضور دے دین تے عمل کرو کہ انہوں گاں پھیلاؤن دی کوشش کرو، دین تے دن دن تواڈے اپنے گھراں غریب ہوندا جائے، تواڈے اپنے ٹی وی جڑے ان تے آ کے بڑے بڑے دانشور لیکچر دیندے کالا اسلام کیڑا حضور تے تسی درود پئی۔ اور اس بیچارے پروفیسر نے بڑی بات پیاری کہی جس تو میں حوات دا دیتا ایت دا حضور دے رون دا ذکر کیتا، کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں بھی یہ کسک ہوئی، انداز بیوقوف عنایت
کبھی تیرے دل سے یہ دکھ اٹھیا، تینوں تھوڑا غم ہویا کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں بھی یہ کسک ہوئی؟ جو تبسم روئے عزیز تھا تیرے غم نے اس کو رلا دیا، جی کوئی خطرہ نہیں، جنت ہی اگلی بنی ہے۔ جو تبسم روئے عزیز تھا وہ پاروں ساری دنیا چ رونق ہے، تیرے غم نے اس کو رلا دیا۔ تیرے غم چ رات روندا رہا مگر افسوس ہے بھائی وہ روندا رہا مگر تو انہوں بلا دیتا، بالکل غافل ہو کے ایسے کماں لگتا ہے، رسماں رواج، مہندی ہو رہی ہے، جشن ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، کبھی ہے عنایت کم نظر تیرے دل میں بھی یہ کس کبھی بھی تینوں یہ سوچ آئی؟ جو تبسم روئے عزیز تھا تیرے غم نے اس کو رلا دیا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام میرے تواڈی روندے رہے، اسی پڑھنے ہر چیز جڑی وہ بری چوں بھی اچھی لب جاندی۔ ہیر وارث شاہ دے شروع جی نہ جدوں پیر وارث شاہ نے لکھی وہ اندر یہی آندا بھائی جدوں وقت ہونا، پل صراط ہونا، تھلے جہنم ہونا، پیغمبر بھی ہونے، امتاں ہونیاں، اس حدیث پاک چ آیا نبی تک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتاں نوں بھول جانے، صرف نفسی نفسی کہہ رہے ہونے اللہ مینوں بچائی مینوں بچائی، صرف ایک ذات پاک ہونی ہے جڑی امتی امتی کہہ رہی ہے، کہے امتی امتی روز معاشر خوشی چھڈ کے جیو غمناک کی، اپنی خوشی چھڈ دیتی تیرے لیے غم نہ اتنے پل صراط تے روندا ہے، یہ اسلام کی نہ گزر، کہے امتی امتی روز معاشر خوشی چھڈ کے جیو غمناک کی۔ اس تو درود اصلی یہ ہے کہ اللہم صلی اللہ بھی پڑھو، وہ قولی ہے کہ عملی بھی کرو، آپ دے دین نو غالب کر لی، گھر گھر پہنچاؤ لی اپنا ہی کوشش کرو۔ بد نصیب لوگ اگر محروم جاندے تو کئی پیغمبر آئے جنہوں نے حضور پاک نے فرمایا صرف ایک بندہ میں ویکھیا، کسی نے دو تین قسم کے لوگوں کی اپنی ہے، مگر تہاڈی طرفوں سے کوتاہی نہ ہوئے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اے نور کر کر پہنچا، تھا پہنچا، دیوانہ ہو جا کہ جڑا پیغمبر اللہ دا تیری خاطر روندا رہا تو وہ دین دا کوئی غم محسوس کر کے وہ دین کس طرح پیراں تھلے روندا گیا۔ اور اعلانیہ لوگ کہیں پاکستان اس گل نہیں بنیا، اسلام جڑا یہ ہوئی رکاوٹ ہے پاکستان کی، ٹی وی تے آ کے مسلمان کرو اسلام رکاوٹ ہے، حالانکہ اسلام چھڈنا تہاڈی بربادی کا سبب ہے، مگر بکرا دو گھنٹے لیکچر دیں کوئی انہوں کی زبان نہیں بند کرتا، اور ابھی اینے کی مسجد تیری تیرے حسن خلق کی ایک رحمت میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دی۔ شیطان اور چیلے مولوی تسی ختم دعا سے بس ایک ڈیگاں پکاؤ تے جھنڈیاں لا دیو، یہ ہے دین اللہ کے رسول اللہ۔ تو آپ ہی لکھ دے 500-600 سال مسلمانوں سے کلچر نہیں رہا، کسی نے نہیں دن منایا، دین ادوں سی جدوں دن نہیں سی مناؤ، ادوں رسول اللہ کی یاد یہ سی۔ عدالتاں قاضی بیٹھے ہے، مقدمہ آیا قاضی نو آ، پھر میں نے علماء نو بلایا کہ اللہ کے رسول نے اس بارے کیا، اس رسول اللہ السلام سامنے رہا، انہوں نے سامنے ادا نہیں بھی حاضر ناظر سی جہاں تھی بے وقوفی نے، مگر دل چ انہوں نے حاضر سی، ہر کڑی حاضر سی۔ نماز وضو کا وقت آیا، انہوں نے پوچھا میرے رسول نے کس طرح وضو کیا، عدالت کا وقت آیا، قاضیاں نے پوچھا کہ فیصلے حضور نے کیویں کیتے ہیں، تجارت کا وقت آیا، تجارتاں نے منڈی بیٹھے پوچھا کہ کہڑیاں شیاں حضور نے حرام کیتیاں تجارت، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظراں تو غائب سی، دل تھا حاضر سی۔ ادھر ہی میں کئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام اسے ہی موقع دے 6 جلداں کتاب شائع ہوئی ہے، اس تو میں نا علامہ البانی چلا رہا فرمایا اسی مرن مناؤ سے لگ پائے، کئی نیتاں انہوں بیچارے کی نیک مرکی ہے، چنگے بندے مرتے جاندے، کوئی اپنی فوج ماری جاندی کہ امریکہ مک جان کے دین والے، جڑا کرن دا کام سی تہاڈا علم خراب ہو گیا، حدیثاں بناوٹی ہو گئیاں، تفسیراں گڑبڑ ہو گئی، پہلے یہو جہے ادارے بناؤ جسے تہاڈے لوگوں صحیح دین دا پتہ لگے بھی اصل اسلام کی ہے، پھر انہوں اپنی زندگیاں لے آؤ، باقی پھر اگے چل پاں گے دنیا ساری مسلمان بناؤ لی، اپنے پلے ہی کچھ کوئی آندا میں فلاں مسجد اشتہار لگا ویکھیا اتنے حدیث سی، جویں اور سامنے میرے انصاری صاحب بھی بیٹھے، خادم صاحب بیٹھے، انہوں نے ہوں پوچھا، انہوں اگے نہیں پوچھا، وہ حاجی صاحب نے اجے تک حوالہ نہیں دیتا۔ یہ مشہور گل ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بے فجر دی نماز پڑھ کے جڑا سو جائے نا، یہ نحوست ہے، اس رزق تقسیم ہوتا، وہ رزق کم ہی ہو جائے۔ انصاری صاحب نے اس بزرگ کی گل کریں، میں یار حدیث ضرور ہے جتنے ہے میرے سامنے ہے مگر ہے جھوٹھی ہے، علماء نے رد کیا ان خاص، تو مطلب میں دکانوں سے ونڈتے پھرو، مسجدیں لا دیو، جدو تمہیں پتہ ہی نہیں بھی گل دین دی ہے کہ نہیں، گاہ اسلام کا تسی کی کرنا؟ پہلا تطہیر علم ہے کہ علم نو صاف کرو، کنا کھرا کنا ایویں خام خواہ بڑھیا، پھر اتنے آپ عمل کرنے کی کوشش کرو، اپنے تیرے اندر سے کوئی رنگ نظر آئے بھی تم نبی علیہ السلام کی گل کو مننا،
پھر ہی اگلے نو کہیں گا تیری گل کوئی اثر ہوگا، لوگ بھی انہوں قبول کریں گے۔ ایک آدمی اشتہار دینا پھردا میرے کو ایک سرما جانے دی اکھاں ٹھیک ہو جائیں مگر آپ پڑھنا، تسی دسو وہ 1000 باری بولنا تقریراں کرنا کہ انیاں دی شفا ہے، کی اثر ہوگا جو لوگ آپ گئے کہ یہ ایڈا ہی سرما آپ کیوں آنا؟ جڑا خود دین تے عمل نہیں کرتا وہ 1000 سر کھپائے، ہر بندہ سمجھدا یار یہ ایڈا ہی دین بہتر ہوندا ہے، آپ کیوں نہیں کرتا؟ قول دی شہادت جڑی ہے زبان دی عمل دی شہادت جڑی توڑا ہی کافی ہے، وہ من ہوے نا گل وہ ایک رائی عمل بھی ہوئے وہی زیادہ اثر کر دینا۔ اللہ دے نیک بندے نے ایسا ہی کیتا، انہوں نے یہ گلاں گلاں تے ایڈا اثر نہیں کیتا۔ اللہ میرے دین دے نمونے دیتے، جی میں رسول کریم علیہ السلام دی حدیث پاک نو قرآن نو پڑھیا، اپنے اندر انہوں ہضم کیتا اور عمل کر کے دکھایا۔ دنیا ساری جڑی سی جنہیں جنہیں ویکھیا خوشبو سونگی لذت چکھی، پوری دنیا دعائی دے اٹھی بیت تو چنگا دین کوئی نہیں یار، جنہیں ایہو جے بندے بنائے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب سیر اعلام نبلا چھوٹے سائز چاک، بہت تحفہ اس بندے بھی تیار کیتا جنہیں محنت کی، 16-18 جلداں کون ایسے زمانے پڑھ سکتا، وڈیاں وڈیاں انہیں کم دے نقطے کڈ کے نا جنہیں سے انہوں نے باب وار کیا، عقیدے دے بارے، صحابہ دے بارے، فرقیاں دے بارے، نیکیاں دے بارے چیپٹر وائز ایک جلد کر دیتا، 16-17 جلداں، ایڈی بہترین کتاب جہاں اندازہ کوئی نہیں کہ ساری ہوں پڑھن کی چاہنے لوڑ نہیں، یہ جو یہ موتی سی نا یہ لے آنے۔ وہ ایک واقعہ جڑا اس تو جنہوں نے عملی درود پڑھیا تو کر کے وکھایا بھی سارا نبی کی دسدا سی، مڑ کے لوگوں نے ان تاثر لے کے ہور بھی متاثر ہوا ہے بھی واقعی یہ جا دین قبول کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اسلام بہت ایک عظیم شخصیت، بہت اچا آدمی ہے، حدیث دا بھی عالم ہے، فقہ دا بھی عالم ہے، مجاہد ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے سنت دے تھم آندے بس بڑی کوشش کی عبداللہ بن مبارک کو ایک سال بھی لگائیے مگر ساڈے کو نہیں لنگیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے اپنی زندگی میرے پراؤ اس طرح تقسیم کر لی، اے اللہ صلی اللہ سی کہ اللہ دے رسول دی تعظیم ہوئے دنیا تے آپ دی شان بڑھے۔ 4 حصے سال دے، 3 حصے تجارت کرنی، رزق حلال کماؤنا، دولت اکٹھی کرنی، 3 مہینے اپنے گھر بہنا، پوری دنیا جو شاگرد آ رہا ہے بہ رہا ہے انہوں نے خرچہ دینا، قرآن حدیث پڑھاؤنا، 3 مہینے حج اور عمرے نو نکل جانا، اور 3 مہینے جہاد لی چلے جانا جتھے مسلمانوں دے لشکر تلوار پھڑنی۔ اے ویکھ رہو کہ کوئی نیکیاں تو وڈیاں رہ گئیں، جہاد ہے، حج عمرہ، دین دی تعلیم ہے اور رزق حلال دی تلاش۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے باتاں خوابو خیال ہی کر رہے ہیں، یہ ابھی آ رہے کڑیاں لگ دیاں کتنے ترنے مسلمان۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر مرو چوں نکلے اور وہ جاندے سی رستے رکا شہر آؤں، اتنے ایک سرائے ٹھہرتے ہوں۔ تو ایک نوجوان جدوں اتنے جاندے سی وہ پتہ انہوں چل جاتا سی آپ جن دن اتنے ٹھہرنا آپ کی خدمت رہندا، بڑی آپ کی خدمت کرتا، محبت کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک گئے اور اتنے ٹھہرے، طالب وہ لڑکا نہیں آیا۔ میرے تو اندر ہی بے شمار لوگ ایسے ہیں مگر اسی خبر نہیں لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود مبارک نے پوچھا کہ وہ نوجوان نو کی ہویا، وہ کدی مس نہیں سی کرتا، آیا ہی نہیں۔ لوگوں نے دسیا 10,000 دا مقروض ہو گیا کہ جہاں انہیں قرضہ دینا تھی انہیں جیل پجوا دے نہیں سکیا، جیل چ۔ آپ نے پوچھا وہ کون آدمی جہاں انہیں دینا تھا، وہ کول گئے 10,000 روپیہ انہوں دیتا، کیا انہوں چھڑا دے تے نال حلف لیا میں میری زندگی کوئی گل کسے نہیں دسنی، یہ پیسے کنے دسے، جڑا دین اللہ دا رسول دے گیا جڑا ہن نظر نہیں کسے آوندا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، راضی رہو، خوش ہوندے رہو، جنت مل جائے گی۔ اللہ دے رسول بھی محبت کو ہے، محبت سے آزاد ہو گیا۔ بڑی ہونے تو بعد انہوں پتہ لگا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک آئے سی، انہیں پیچھا کیا، جا کے ملیا تو آپ نے پوچھا بھائی میں رکا رہا تو یار ملنے نہیں آیا؟ انہوں نے کہا حضور میں تو قید ہو گیا سی، کسی بندے نے میرے پیسے دے کے نہ مینوں رہا کرا۔ آپ نے پھر ہی نہیں کیا کہ بندہ تو میں ہی ہوں جہے تینوں چھڑایا۔ یہ اخلاص ہے اللہ واسطے نیکی، جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام نے سکھا، نیکی کر تے رب دے رہن دے،
وہ ثواب دے گا. تو بندیاں دی خاطر کرے گا کی لبو گا؟ دن قیامت دے اللہ کہہ دوں گا جنہوں نے خوش کر لی کیتا تھی نا جے انہاں کو کوئی ثواب ہے گا جا کے لے لا، میرے کو تیرے کوئی ثواب نہیں. اس تو اللہ دے رسول کریم علیہ السلام تے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں جڑا درود ایک زبان دا ہے ایک عمل دا ہے، ایسا چرچا کر حضور دے دین دا پھیلا کہ جنہیں جنہیں تیرے کہتے عمل کرنے لگ پیں گے تینوں ہی انہوں دی نیکیاں دا ثواب ہوگا تو تیرے آقا دے کھاتے جو سارے دا ثواب ہے جاؤ گا. پھر حضور دی شان اور ثنا جڑی بڑھو. اتنے انہیں ایک بات جڑی امام نے لکھی ہے بڑی پیاری، اسی نماز پڑھنے نماز چتا یاد جدو آخر سے بہ جان نماز تقریباً مکمل ہی ہو گئی ہے، قرات ہوئی رکوع ہوئے سجدے ہوئے جو ساڈے واسطے اسی کر چکے. مڑ کے جی پھر کہہ دیندا بادشاہ ٹھیک ہے تو ہوں بہ جا یار بڑی خدمت کی، بہ گیا ادب نہ. ہوں بہنے پہلا اللہ دی بارگاہ جو تحفہ پیش کر سکتا ہے تحیات للہ والصلوات بیٹھا گوڈیا آج بن کے کہ ساری حکومت اور بادشاہی تیری ہے، ساریاں نمازاں تیرے لیے ہے اور سارے پاک کلمے تیرے لیے. مڑ کے پھر آخیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت لوگ پھنس گئے بھی بلا کے آخیا کہ اے رسول تجھ پر سلام ہے، حالانکہ رسولت اتنے ہے نہیں. لفظ حاضر دے بچہ میرے بھائی علیکہ بھی حاضر ہے ایھا بھی حاضر ہے اے نبی. تو امام فرماؤندے بندہ کیوں کہیں گا اتنے چار سطریں جڑیاں پڑھنیاں چاہیے تاکہ جڑے بیوقوف گمراہ ہو گئے نا وہ بھی توبہ کرن تے مزہ بھی آ جائے. الضوء المنیر التفسیر 6 جلداں گل کر رہا سی بے امام نے بھی جنہ تفسیر دا کام کیتا وکھری نہیں کیتی ابن قیم نے، مگر اپنی کتاباں جگہ جگہ تے قرآن مجید دے نقطے بیان کیتے. یہ ہوں ایک عالم اٹھیا جے اللہ تعالیٰ اتنے رحمت کرے جنہیں 6 جلداں چنوں کٹھا کر لے صورت وار کرتا کتاباں دے حوالے دیتے کہ فلاں جگہ ابن قیم نے لکھا. کمال ہوگی الضوء المنیر علی التفسیر، ساری زندگی دا امام ابن قیم دا آ گیا. اے سورۃ الاحزاب ہے، اے تو ہی اب اللہ تعالیٰ دے فرشتے صلات کر دے تسی بھی کرو. فصل وَأَمَّا السُّؤَالُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ 26واں سوال ہے یہ جڑی درود تے کتاب وہ جی سوال ہے سارے تے جواب دیتے. وہ مل حکمت فی کون السلام وقع بصیغۃ الخطاب والصلاۃ بصیغۃ الغیبہ فجواب یذر میں مات کر ہمیں اگر کو پوچھے کہ سلام جدوں حضور تے کیا تے حاضر دے سیگے نہ آخیا جی میں کسی نے واقعی سچ مچ گل کرتا اے نبی تجھ پر سلام ہے اور اللہ کی رحمت. جدوں درود پڑھیا ہو غیب دا سیگا کہ اے اللہ نبی پر درود بھیج، اس میں نہیں آخیا کہ اے رسول تیرے تے درود جی میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ چل ادا نہیں کہہ سکتا نہیں. اتنے اللہ صلی اللہ نہ گل ہے اللہ تو ہوں کر سلام آپ کیتا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام. فإن الصلاۃ علیہ طلب مسوار من اللہ صلی علیہ فلا یمکن فیہا الا لفظ الغیبہ. جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام تے صلات کرنا ہے آپ دی شان بناونا آپ تے رحمتہ کرنی یہ اللہ کو منگیا جاتا کہ وہ آپ تے صلات کرے. فلا یمکن فیہا الا لفظ الغیبہ لأنہ لا یقال اللہم صلی علیک. اتنے اگر آدھے اے اللہ تجھ پر سلام کر اتنے اللہ تے سلام ہو جاتا. اتنے غیب دا ہی سیگا کیونکہ صلات صرف اللہ کر سکتا تو وہ کوئی منگ سکتے ہیں. صلات تیرے ہی قبضے چ تو کر. وَأَمَّا السَّلَامُ عَلَيْهِ فَأَتَى بِلَفْظِ الْحَاضِرِ الْمُخَاطَبِ تَنزِيلًا لَهُ مَنزِلَةَ الْمُوَاضِعِ الْحِكْمَةِ بَدِيعَةٍ جِدًّا. ہن اندے جڑا پھر سلام ہے یہ بالکل جویں سامنے بندہ ہوندا کہ آدمی انہوں ایک کہہ کے کہ میرے نال گلاں کردا حاضر دے لفظ نہ بولیا آندے دے اندر بہت انتہا درجے دی حکمت ہے. وَهِيَ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لما كان حب المؤمن من نفسه التي بين جنبيه. اے خطبے دا نچوڑ جی اس پاروں کہ اللہ دے رسول علیہ السلام مومن نو اپنی اس جان نالوں بھی جڑا دے دواں پہلوؤں دے درمیان ہے میری جان ہے دے اندر ہے یہ نالوں بھی اپنی اس جان نالوں بھی حضور زیادہ پیارے. واولا بھی منا اور اپنی جان دا اپنے جو انہیں اختیار نہیں چلتا جنہ رسول دا چلتا. رسول کہنا زہر بھی کھا لا جہاد بھیجتا مر نہیں بھیجتا ہو جاتا حکم چلا جا. وہ اقرب اور بالکل سب تو نیڑے. وکانت حقیقت ہو ذہنیہ و مثال علمی موجود فی قلب. سچ مجابدہ وجود پاک نہیں سامنے ہوتا مگر ذہن دے اندر حضور دا خیال اپنا محبت پیار و مثال اور علمی جڑا نقشہ نا کہ پورا تصور ہے رسول کتنے پیدا ہویا کیویں جہاد کیتے کیویں سارے علی دین آپ دا ذہنی تصور موجود فی قلب. اگر سچا مومن ہے ہر وقت وہ دل چ رہندا بحث لا یغیبن الا شخص اس طرح کہ جسم آپ دا دی نظراں تو لے ہوندا ہے وہ مدینہ شریف ہے
مگر انج سچ مچ ہر وقت ہر کڑی یا وہ حدیث پڑھ رہا یا حدیث تے عمل کر رہا یا لوگوں دس رہا، نبی پاک علیہ السلام وہ دل چوں کسے وقت بھی غائب نہیں ہوندے۔ کما قال القائل، اور پھر عرب شاعر دا شعر بھی دیتا، مثالو کفی عینی و ذکرو کفی فمی و مسوا کفی قلبی فین تغیب، آندا محبوب تو کس طرح میرے تو گم ہو جائے گا، تیرا نقشہ تیری تصویر میری اکھاں کے رہندی ہے، تیرا ذکر میرے منہ چ رہندا، اور ٹکانا تیرا میرے دل چ ہے، اس تو جنہ مرضی لک جا میرے تو غائب نہیں ہو سکتا۔ اے محبت دا حاضر ہونا کہ ہر وقت چرچا ہی آپ ذکر ہی آپ، ومن کانا بہذا الحال فہو الحاضر حق کا، آندے جڑا مومن اس طرح ہوگا زندگی پر ہر گل سچ مچ ہوا نبی علیہ السلام وہ حاضر، وغیر وین کان حاضر للعیان فہو غائب عن الجنان، باقی وہ جنہاں دا حال نہیں، انہاں دے پاویں سامنے رسول اکھاں چ ہوویں مکے مدینے سی مگر دل چ انہاں دے غائب ہے، وہ تو عمل ہی نہیں آپ دے دین سے کرنا، انہاں دے دل چ آپ ہے نہیں۔ فکان خطاب خطاب المواجہ والحضور بالسلام علیہ اولا من سلام الغیبت تنزیل اللہ منزلۃ المواج المعین لقرب من القلب حلول فی جمیع الظاہر، اس پاروں سلام آپ تے غائبانہ کہندا رہندا تے مزہ کوئی نہ آوندا، انہیں آکھیا تو نظر نہیں آوندا اللہ دے پاک پیغمبر مگر دل چ تیرا خیال ہر وقت میرے موجود ہے۔ اس پاروں ایک غائب شے نوں جڑی نظر نہیں آوندی اپنے نیڑے کر کے دل دے سلام کیا، اور سارے جسم دے دا بحث راجب کا فی القلب جزن الا و محبت و ذکر فی ہے، اس طرح مومن ہو جاندہ کہ او دے دل دا کوئی حصہ ایسا نہیں رہ جاندہ جدے حضور دی محبت اور آپ دا ذکر نہیں ہوندا، کما قیل جس طرح اور شاعر نے بھی کہا لو شکان قلبی یرا وسطو ذکروں کا، میرے دل نو اگر چیر کے دیکھا جائے او دے لبنا کی ہے، چیر کر دیکھ لے میرے دل کو، ذکر تیرا ہے اور خدا کا نام، اے ہوئے مومن، اور سچ مجھ نہیں حاضر ہے تہاڈی بے وقوفی ہے، حضور مدینہ ہی ہے مگر مومن دے دل حاضر ہے، تو ہر وقت سنت نو سامنے رکھدا ہے۔ لو شکان قلبی یرا وسطا ذکراؤ، میرا دل اگر چیریا جائے وہ دے درمیان تیرا ذکر ہی لبنا اور کچھ نہیں لبنا۔ و توحید فی سطر لا الہ الا اللہ محمد رسول، ایک پاسے سطر لا الہ لکھی ہونی ہے ایک پاسے محمد رسول اللہ۔ ولا تستنکر استیلال محبوب علی قلب المحب وغلبت علیہ حتی کنو یرا، اور آندہ کئیاں دے دماغ موٹے آ متاں ماریاں انہوں نے گل سمجھ نہیں آتی، محبت جڑی محبوب سے اس طرح غالب آ جاتی ہے دل تے غلبہ پا جاتی ہے، حتیٰ کہ گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہوندا ہو ادا جاندہ۔ ولہذا تجدہم فی خطاب من محبوب انما یتاب من دون خطاب الحضور والمشاہدہ ما غایت البعد العیانی، ظاہری جڑا نا جسم وہ بے شمار فاصلے سے ہوندا دور، اکھاں تے سامنے نہیں آوندا، مگر تو ویکھیں گا بے دنیا دے شاعر اور ادیب جب اپنے محبوبانہ گلاں کر دے تو ادا ہی وہ کلام ہوندا جویں سچ مچ کسی نہ بات نہ آدمی کر دے، تو میرے پاس ہوتا گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، لے کمال القرب روحی، آندا موٹی عقل والے وہ کو وہابی بن گئے جے، بھئی آ نہیں کہنا کچھ بے ایمان بن گیا جے، شرک پھنس گیا جے، فاصلہ دور ہی ہے سامنے کوئی نہیں مگر محبت پاروں نیڑے، فلم یمنا بوذ الاشباح محاذۃ الارواح و مخاطبتها، یہ جسماں دا دور ہونا انہوں نے روکدا نہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ جسم دور ہی ہے، سن سنا کوئی نہیں رہے مگر باتاں انہوں دی روحاں نہ رونا خطاب ومن کسفت تباؤ فوان هذا کل بمد، امام بیچارے نے آپ ایڈے موحد وہابی نے کیا تنگ ہو کے وہابیاں تو کہ جنہ دیاں طبیعتاں کثیف ہو گئی نا، بہت انہوں نے دل جڑے میلاں جم گئیاں وہ اس نقطے نو نہیں سمجھ سکتے کہ دور ہی ہوندا مگر گلاں پیار نہ ادنے یاد نہیں وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ الْحُبُّ بِبَعْضِ أَهْلِهِ أَنْ يَرَى مَحْبُوبَهُ فِي الْقُرْبِ لَهُ بِمَنزِلَةِ رُوحِهِ الَّتِي لَا شَاهِدَ إِلَيْهَا مِنْهَا كَمَا قِيلَ، اے آخری سطر فرماؤندے بعض لوگاں نال محبت اتھوں تک اثر کر جاندی ہے کہ وہ اپنے محبوب نوں اتنا نیڑے ویندے ہیں جنی اپنی روح اپنی جان تو زیادہ جت تو زیادہ کوئی کہ وہ تو کما قیل جیسے شاعراں دا یا مقیم مدد زمان بقلبی و بعید عن الناظری و یعنی اے بریلی سن اکھاں میریاں تو اور سچ مچ تو دور ہی ہیں، مینوں بھی پتہ تو اتنے ہے نہیں مگر دل میرے تو بڑی مدت تو رہ رہا، جو میں ہوش سنبھالی ادوں تو تیرا ڈیرا اتنے انت روحی ان کنت لست ارا فہیادنا علیہ من کل دانی، تو میری روح ہاں میں زندہ ہی تیرے محبت نہ، بے شک میں تینوں نہیں ویکھدا مگر تو ہر قریب شہر تو ہر نیڑے شہر تو میرے زیادہ نیڑے یاد ہون پر، میری جیب سے شاید میں بھول جانا
میں لبدا پھر حالانکہ آ نیڑے ہے بھول گیا وہ دور ہو گئی اور ایک دور دی شے نوں میں یاد کرنا وہ میرے دل سب تو نیڑے آ جاندی اس تو دل دا ذکر جڑا اے ہے جڑی اصل حضور دی محبت ہے کہ قدم قدم تے پوچھو دین کی دسدا یہ اصل رسول کریم علیہ السلام دی یاد ہے اور یہ ذریعے اگے تو اگے آپ دا دین پہنچاؤ اپنے بچیاں چ بہو دوستاں چ بہو جتھے تہاڈا وس چل رہا بہانے بانے نے اس گل نوں پہنچاؤ جہاں بھی عمل کر لو ٹھیک ہے تہاڈے کھاتے چ آؤ گا اور رسول کریم علیہ السلام دی عظمت بھی بڑھو گی نہیں قبول کرنا تو نہ سی مگر یہ درکار جڑی روح ہے ایمان جان ایمان مغز قرآن سارا جڑا مغز قرآن روح ایمان جان دین حسب حب رحمت اللہ خلاصہ ہے دین ایویں نہیں آتا کہ اللہ دے رسول نال محبت سب تو بڑھ کے کرو محبت پائی وہ سمجھو سٹیم ہے جڑی اس انجن نوں ڈراؤندی ورنہ کون یاراں دوستاں ناراض کردا رس گئے چھڑ دیتا کہ تسی یار دین تو ناراض ہے جاؤ میرا تہاڈا کوئی ارادہ نہیں ماں باپ چھڑ دیتے دین دی خاطر آدمی نے آخیا ایک نوں نہیں چھڑنا سب جاندے رہن کے دن قیامت آئے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے نبی علیہ السلام نے اسے کہا شاباش ہے تیرے بھائی ساری دنیا تیرے نال ویڑ گئی تو کیا ویڑ دے رہو ایک نہیں ناراض ہونا چاہیے میں انہوں راضی کرنا وہ نہ دن قیامت دے کہہ دے لستا منی گوئدت مولا ہے ماں تو میرا کچھ نہیں لگتا ہے نا جواب مل دے باقیاں دی خیر ہی خیر جڑے انہوں پلے بن گئے کداں پھر ٹھیک ہوئے کچھ واقعات سن لو ایمان تازہ کر لی اے محبت لیے واقعات گاہے گاہے باز خائی قصہ ایک پارینا تھا تازہ خواہی داشتن تدے تقریراں بیسر ہونا سیاست کے تبصرے ہو گئے پرانے پرے مانسو سٹیم کسے انجن سے پاس ہی ہے نہیں تیل کوئی نہیں لیا گڈی کہیں نہ چلنی رسول اللہ دی محبت پیدا کرو جو بھی بات ہے وہ جے سیانوں شامل کرو ورنہ اے نسخہ بے تاثیر ہے کوئی نہیں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک واقعہ جڑا مسلم شریف نقل ہویا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین تو بعد مکہ نو لوٹے مکہ شریف نو آؤندیاں طائف والے پاسے ایک مقام جیرانہ آوندا شافی لوگ جا کے ادھروں احرام بن کے آؤندے حرم شریف تو باہر انہوں وڈا عمرہ دے زیادہ فاصلہ نہ کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دی مسجد تو بندے تین تو نیڑے انہوں چھوٹا عمرہ کہہ دیں تو جیرانہ دے مقام تے حضور نے کیمپ کیتا تے رات اتوں آ کے پھر کعبہ شریف دا طواف کیتا عمرہ کیتا واپس چلے گئے اس عمرے دا بہت گھٹ لوگوں کو پتہ لگا اس تو کئی صحابی کہندے سی آپ نے عمرے کی جیرانہ نہیں سی کہندے جنہوں نے پتہ سی بھی نہیں رات ہی حضور آئے سی چلے گئے وہ بیان کر دی کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ناظر بالجیرانہ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ فرماؤ دے کہ میں رسول کریم علیہ السلام دے نال ہی سی جدوں حضور جیرانہ دے ٹھہرے بین مکہ والمدینہ وماہ بلال تے حضرت بلال بھی نال دیکھو نا اسی اس نہ اس زمانے سی تصویراں نہ ملیاں کیمرے کوئی نہیں سی مگر کتاباں حدیث پاک دیاں ایک بابرکت وسیلہ ذریعہ بے دے ذریعے سانو منظر سارا نظر آ جاتا ہے حضور ٹھہرے ہے ابو موسیٰ نال ہے لشکر ہے بلال ہے فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل عربی تو اس ایک جنگلی دیہاتی آدمی آیا فقال الا تنظر یا محمد ما وطن حضور نے وہ کچھ وعدہ کیتا سی تینوں مال غنیمت دوں گا انہیں بے ادباں کی طرح کیا آخیا کہ محمد تو اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر تو حضور نے فرمایا یار تو میرے کو بشارت قبول کر جنت دی تینوں کو گل سناواں تو بے ادب نے کیا فقال له ربی اکثر تعالی من ابشر کہ ابشر جڑا نا کہ جنت دی بشارت میں تیرے کو بہت باری سن چکا اینوں چھڈ مینوں یہ بشارتاں دی لوڑ نہیں فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی موسیٰ و بلال کہت الغضبان تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ناراض ہو کے وہ تو منہ موڑ لیا تے حضرت ابو موسیٰ اشعری نوں اور حضرت بلال نوں جڑے اسے دوویں حاضر سی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال ان ھذا قد رد البشرا کہ میں انہوں بشارت دے رہا سی مگر انہیں رد کر دیتا فاقبل انتما تسی بشارت قبول کرو کہ تہاڈی اللہ دے ہاں بڑے انعام ہے تانوں میں خوشی دی خبر دینا فقال قبلنا یا رسول اللہ انہوں نے آخیا اللہ دے رسول انہاں مراد نے تہاڈی خوشخبری نہیں قبول کیتی اساں قبول کیتا ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء پھر اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا پیالہ وہ پانی فغسل یدیہ وضع فیہ ومجہ فیہ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک بھی وہ دھوتے چہرہ مبارک دھوتا اور وہ کلی بھی کی ثم قال اشربا منہ پھر انہاں دونوں آخیا پی جاؤ ہاں
میرے تو تھک دیتا حضور نے، وہ کرتا اے محبت دیا گلاں، محبت تو بغیر نہیں گل بننی، ورنہ قدم قدم تے یہ سوال اٹھتے رہنے۔ پھر میں پیو وافرے گالا وضو ایک ماون ہور ایک ماو ابشرا، اپنے منہ تے بھی پاؤ تے اپنے سینے تے بھی ڈیلو تے خوش ہو جاؤ، تہاڈے لئی بشارت۔ فاخذ القضا، انہاں دعا نے پیالہ لے لیا، ففارا ما امرا ہما بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ السلام نے کیا سے وہ کیتا، پیتا بھی اپنے تے پایا۔ فنادت ام سلمۃ من ورائے ستر، ادھر میری اور تہاڈی ماں اللہ دے رسول دی بیوی حضرت ام سلمہ پردے دے پیچھے سی خیمے، انہیں پھر آواز دے کے آکھیا افضل علی امکما مما فی انائکما، کہ تہاڈے اس پیالے جڑا پانی نا اپنی ماں نہیں بھی کچھ بچا لو، میں ماں ہے تہاڈی، کچھ میرے لیے بچا لو۔ فافضل علیہما منہ طائفہ، انہاں دونوں نے کچھ پھر اماں لیے بچا لیا جڑا حضرت ام سلمہ نے پی لیا۔ ہن پانی سی نا وہ کچھ اور مل نہیں گیا، صرف ایسی اللہ دے رسول دا منہ توتا گیا، آپ دی کلی ہو گئی، جویں دعا نے اپنے تے پایا خود حضور دے حکم نہ، اور حضرت ام سلمہ نے بھی آکھیا بھی اپنی ماں لی بھی کچھ بچاؤ۔ یہ سارے کرشمے بچہ محبت، محبت نہیں نا تے کوئی گل نہیں سمجھ آنی، نہ دین تے چلیا جانا، تھوڑا چلو گے ازمائشاں آنگیاں تھک ہار کے چھٹ جاؤ گے، پھر کہڑے چکر چسی پی گئے، محبت ہوئی نا۔ ہاں یہ بڑا لمبا چوڑا سفر جڑا ہے، مقام عشق اگر تے دور است غلے تیشوت جادہ 7 سالہ باہ ہے گا، بہت لمبا فاصلہ نظر آؤں، مگر کدی آدمی ایک واری ہائے کہندا منزل تک پہنچ جاتا۔